خالد کھوکھر صاحب کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو گندم کا ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بحران، اگر زیادہ پیداوار بھی ہو رہی ہے تب بھی بحران ہے، کم ہو رہی ہے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن یہ ابھی جو اصل مسئلہ چل رہا ہے یہ ہے کیا؟ اور آپ کو یہ جو ریٹس میں آپ بیچ رہے ہیں گورنمنٹ کے جو طے شدہ ریٹس ہیں، فرق کیا ہے؟ محترمہ، ہر سال کا ہر بحران کاشتکار کے لیے ہے، مافیا کے لیے کوئی بحران نہیں ہے۔ آج سے 2 سال پہلے ہم نے گندم بیچی تھی 2200 روپے من، اینڈ کنزیومر نے، غریب آدمی نے، ایک چوکیدار نے، ایک ریڈی والے نے، ٹانگے والے نے وہ 6000 روپے من خریدی۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کاشتکار نے کبھی بلیک نہیں کی۔ اس دفعہ جو حکومت نے ریٹ طے کیا 3900، ہمیں اس ریٹ پہ اعتراض ہے، وہ ریٹ بہت کم ہے، لیکن ہمیں اس ریٹ سے بھی 1000 روپے کم مل رہا ہے۔ اچھا، ہماری پیداواری لاگت پوری نہیں ہو رہی، ہمیں اس وقت پر ایکڑ 40 سے 50,000 روپے نقصان ہو رہا ہے کاشتکار کو۔ ٹھیک، گندم امپورٹ کی گئی کہ کاشتکار نے تو امپورٹ نہیں کی۔ جب سفیشنٹ سٹاک موجود تھے، 1 اپریل 2024 کی نیشنل منسٹری جو ہے فوڈ سیکورٹی کی، اس کی رپورٹ کے مطابق 47 لاکھ ٹن گندم موجود ہے، میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو پھر گندم امپورٹ کیوں کی گئی؟ امپورٹ صرف اس لیے کی گئی کہ 15-20 سال بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل ریٹ $550 سے $200 پہ آ گیا۔ اچھا، ورنہ پہلے ہمیشہ ہوتا تھا کہ ہمارا ریٹ بہت کم ہوتا تھا، باہر ریٹ انٹرنیشنلی ریٹ بہت زیادہ تھا، اس لیے یہاں سے گندم سمگل ہوتی تھی، اس وقت ہر وقت سمگل ہوتی تھی، اور جہاں آٹا مہنگا ملتا تھا۔ اس دفعہ باہر سستی ہوئی ہے تو کاشتکار کو، اس میں پہلے بھی کاشتکار کا نقصان ہوتا ہے، اب بھی کاشتکار کا نقصان ہے کہ باہر سے گندم منگوا لی گئی۔ اب جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے، اور اجازت دینے والوں نے کیا اگلا کام کیا جی، کیا خوبصورتی سے کہ اس کو کیپ ہی نہیں کیا کہ کتنی پرائیویٹ سیکٹر منگوا سکتا ہے، اوپن کر دے جتنی مرضی منگوائے۔ اچھا، یہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کی منسٹری میں اس وقت سیکٹری تھے کیپٹن محمود، انہوں نے سمری موو کی، ECC میں وہ سمری گئی، وہاں سے کروا کے وہاں پہ ٹوٹل سب کو مسگائیڈ کیا گیا، کیبنٹ میں گئی۔ میری یہ خواہش ہوگی ان سب کو پھانسی دی جائے۔ اچھا، گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر نے منگوائی، ٹھیک ہے، لیکن یعنی آپ کہہ رہے کہ مافیا بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے مافیا کے ہاتھ سٹرونگ کر رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، پھر ایک کام اور کیا جی، جو کبھی آج تک کسی ملک میں نہیں، جب آپ کی اپنی فصل آ رہی ہو اس وقت آپ باہر سے امپورٹ نہیں کرتے، اپنی فصل فروری میں سندھ میں شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے 31 مارچ تک پرمیشن دی، ٹوٹل 65 بحری جہاز آئے، 37,85,000 کچھ جو گندم باہر سے منگوائی گئی، اپنے پاس 47 لاکھ ٹن آج بھی پڑا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور کام کیا اس مافیا نے، کیا؟ اس پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے کمانے کے لیے جو اپنے پاس گندم پڑی تھی فوڈ اور پاسکو کے پاس، اس کا ریلیز ریٹ تھا فلور مل کو دینے کا 3900 روپیہ، انہوں نے اس کا ریٹ 4785 کیا کہ تاکہ وہ جو فلور مل والا یہ گندم نہ اٹھائے، جو باہر سے گندم آ رہی ہے وہ اٹھائے۔ اچھا، اب یہ سچ نہیں بتاتے کہ باہر کس ریٹ سے آئی، باہر کراچی پہنچی ہے 2500-2600 روپے میں، اور غریب آدمی کو وہی آٹا 150 روپے کلو ملا۔ پھر تو یعنی یہ حکومت کی طرف سے آپ کو بہت شکوے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ دوہری زیادتی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں آگے کیا ہوگا جی، ابھی پنجاب حکومت ایک دانہ ہم سے ابھی تک پرچیز نہیں کی، ابھی تک کوئی خریداری نہیں کی پنجاب، ابھی تک ہمیں باردانہ نہیں ملا۔ اور جو باردانے کا طریقہ کار بنایا انہوں نے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی پل سراج جو ہے نا وہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ اچھا، تو ایک پٹھان کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ کوئی راستہ روستہ نہیں ہے، نہ گزارنے کے بہانے ہیں، یہ پالیسی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے ایک قسم کا۔ کیا ہم پاکستانی؟ اچھا، ابھی جو گورنمنٹ آپ لوگوں سے ابھی تک پنجاب گورنمنٹ نے خریداری شروع نہیں کی ہے، اس کی کیا وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ خریدنا نہیں چاہتے، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، خریدنا نہیں چاہتے۔ کوئی عذر تو انہوں نے پیش کیا ہوگا نا کہ یہ وجہ ہے ہمارے پاس؟ نہیں، ان کے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، میں ایز اے کاشتکار اگر گندم ذخیرہ کرتا ہوں، یہ گناہ کبیرہ ہے، میں ذخیرہ نہیں کر سکتا، اسلامی لحاظ سے میں ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ویسے سوشلی بھی آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور یہ ذخیرہ کرنا کس کا فرض ہے؟ یہ حکومت کا فرض ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت سے ہے کہ حکومت ہی گندم ذخیرہ کرے گی، حکومت ہی اپنی اللہ کی مخلوق کے لیے یہ سٹاک موجود رکھے گی تاکہ کوئی ایسی خشک سالی آتی ہے، کچھ آتا ہے تو تاکہ ان کو مل سکے۔ ٹھیک، انہوں نے وہ 4785 روپے ریٹ کر کے اپنی گندم پڑی ہے، اب آج جو اپنی گندم پڑی ہے اس کے اوپر 23% انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، تقریباً 150 ارب انٹرسٹ پے ہو گیا اس کے اوپر، اور یہ ٹوٹل کوئی 1500 ارب روپے کا جو میں آپ کو، اچھا $1 بلین کے جو باہر سے گندم امپورٹ کی گئی وہ زر مبادلہ خرچ ہو گیا، کاشتکار کو 800 سے 900 ارب روپے کم ملا، اصل پرائس سے جو کم مل رہا ہے 800 سے 900 ارب۔ اچھا، پھر ایک چیز اور دیکھیں،
یہ جو ہمارا گندم والا رقبہ ہے اس پہ 2 میجر فصلیں آنی ہیں، چاول اور کپاس. اگر اس کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے گا؟ یہ تو پہلے ہی ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک امپورٹنٹ اور بات کر رہا ہوں، کیا ہمیں اس وقت شرم نہیں آئی، ہمارے حکمرانوں کو شرم نہیں آئی کہ جب آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے ہماری 24 خواتین شہید ہوئی ہیں آٹے کی لائنوں میں؟ اگر اس کاشتکار نے محنت کر کے کوشش کر کے خرچ کر کے گندم کو پیدا کیا تو کوئی قصور کیا؟ یہ ہر وقت پیسے کماتے ہیں، ہر وقت پیسے کماتے ہیں، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. خدا کی قسم ہے ان کا پیٹ پھٹ سکتا ہے، بھر نہیں سکتا. اچھا میں چاہوں گی کہ ہم بلال یاسین صاحب کو بھی لائن پر لے لیں تاکہ ہم ان سے بھی ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں. لیکن مجھے بتائیں کہ اب حل کیا ہے؟ ایک طرف آپ کی بمپر کراپ ہے جو آلریڈی آپ لوگوں نے پیداوار جو ہے وہ کی ہے اور ملک میں اچھی خاصی پیداوار ہے. میں جسٹ کیپنگ ان دس دیکھیں جی حل کے لیے عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا کہ ریکارڈ پیداوار بتائی گئی تھی ہم لوگوں کو، اور آن نیشنل ٹیلی ویژن عمران خان صاحب نے خطاب کر کے کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دم سے قلت پیدا ہو گئی تھی اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آٹا مہنگا کیوں گیا. پھر ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا جی مجھے غلط رپورٹ کی گئی تھی، اور مین وائل وہ سارا جو گندم تھی وہ ہم لوگوں نے سمگل ایک طرح سے ہو گئی تھی افغانستان. نہیں، سمگل ہونے کی وجہ یہی تھی نا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمیں 2200 روپے ریٹ ملا تو انٹرنیشنل ریٹ اس وقت بنتا تھا کوئی 5,500 روپے. ساری گندم سمگل ہوگی اور جہاں پہ 6,000 گندم کا عام غریب آدمی کو 6,000 روپے گندم ملی. اس سے پہلے جب 1,800 روپے تھا، اچھا اس وقت بھی غریب آدمی کو 5,000 تک گندم چلی گئی بعد میں. کاشتکار کو کبھی 1 روپے فالتو. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے پاکستان کے اندر کی پیداوار کافی ہے، اب انہوں نے بھی امپورٹ کر لی ہے چیزیں. پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے اس وقت پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ودن پاکستان ایسی باؤنڈریز ہم بتا سکتے ہیں سندھ کے ایسے علاقے جہاں پر کاشتکار کو زندہ رکھنے کے لیے، زراعت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جہاں سے مرضی مینیج کرے، جو بھی ارینج کرے، پیسہ ارینج کرے، اور کاشتکار سے جو انہوں نے سپورٹ پرائس ہمیں دی ہے، جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، جو ہمارے ساتھ وعدہ کر کے ہم سے گندم لگوائی ہے، وہ وعدہ پورا کرے، ہم سے 3900 میں گندم اٹھائے. دیکھیں نا اس وقت کیا حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ جو مافیا ہے وہ 2800-2900 میں خرید کر رہا ہے. میرے اپنے ساتھ ایک پروگرام میں، مالک کے پروگرام میں منسٹر ایگریکلچر بھی تھے، فلور ایسوسیشن کا چیئرمین آصف رضا کہتا ہے جی ہم تو 4200 روپے میں خرید کر رہے ہیں. یعنی اندازہ کریں کہ اگر جھوٹوں کے سر سینگ ہوتے تو وہ 12 سینگا ہوتا. چلے میں آپ کے ساتھ 100% تو شاید اگری نہیں کر رہی، میں آپ کے ساتھ 90% اگری کر رہی کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کسانوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم ملک میں آلریڈی بہت ساری مہنگائی، انفلیشن کا جو ایک طوفان ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو بیج بھی مہنگے مل رہے ہیں، آپ لوگوں کو کھاد بھی بلیک میں ملتی ہے، آپ لوگوں کو باقی آپ نے کھاد کی بات کی ہے. اب میں کھاد میں بتاؤں آپ کو، کیا یہاں پہ کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی حکومت کی ریٹ نہیں ہے؟ ایک سال میں ہم نے 150 ارب روپے یوریا پہ بلیک منی الگ جو جنہوں نے بلیک ہمیں کھاد خرید کے 150 ارب ہم نے فالتو پے کیا. 150 ارب. وجہ کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں یوریا کے کنٹرول ریٹ 5 ہے. دنیا میں واحد ملک ہے. پہلے یہ آج سے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے تک ایسا نہیں ایک ہی ریٹ ہوا کرتا تھا. 5 ریٹ ہے، 3700، 4000، 4400، 4700، 5300، اور کاشتکار کو ملتی ہے 5500 پہ. اکثریت کا ریٹ 3700 تھا زیادہ، لیکن کاشتکار کو ایک بیگ اس ریٹ پہ نہیں ملا. کیا حکومت کی وہاں ریٹ نہیں ہے؟ حکومت کی ریٹ ہمارے اوپر تھی کہ پچھلے سال ہمارے گھروں سے گندم اٹھا لی گئی. ہم اپنے گھر اپنے بیج کے لیے رکھ سکتے تھے، اپنے ملازمین کی تنخواہ نہیں رکھ سکتے تھے. چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. یہ ملک چل رہا ہے تو زراعت کے سر پہ چل رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے سال کی آپ کی ٹوٹل امپورٹ $80 بلین کی ہے، ٹوٹل ایکسپورٹ $31.5 بلین کی ہے. $31.5 بلین میں صرف کپاس کا جو حصہ وہ $20 بلین کا ہے، اور ایگریکلچر کا ٹوٹل $25 بلین حصہ ہے. باقی ان کے پاس ایکسپورٹ میں ہے کیا؟ لیکن میرا سوال پھر آپ سے وہی ہے کہ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے ان آل دیز، یہ جو کیوس چل رہا ہے ابھی گندم کا، اس میں جو عام آدمی آٹا خریدنے والا ہے نا وہ سٹل مہنگا خرید رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ عام آدمی کو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ریٹ ہے، کیا ہونا چاہیے تھا. اگر امپورٹ نہ کرتے لیٹس سپوز تو ہم اس کو کتنا اچھا یوٹیلائز کر سکتے تھے، کسانوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا تھا، اور پھر عام آدمی کو بھی شاید پرائس ریٹ جو ہے اس کا کم جا سکتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ ان ون لائنر اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ لوگ اس کو ایکسپورٹ کرنے کا سوچیں گے؟ کیا گورنمنٹ کے ساتھ کیا نیگوشیٹ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں کبھی ہمیں گندم جب انٹرنیشنل ریٹ ڈبل تھا کبھی کاشتکار کو اس کا فائدہ ہوا، کاشتکار کو کبھی ایکسپورٹ کر لیں دی. آج اگر 15-20 سالوں میں ایک سال ایسا آ گیا کہ انٹرنیشنل ریٹ کم ہے تو کاشتکار کو سپورٹ کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے. کاشتکار کے ساتھ جو ریٹ طے کیا ہے میں اس ریٹ کی بات کر رہا ہوں.
جو ریٹ ہمارے ساتھ کمٹ کیا، حالانکہ جب ہم سے کاشت کروائے گی اس وقت ہمیں 4000 ریٹ کا آ گیا. آج بھی پنجاب کے کاشتکار کے ساتھ یہ زیادتی کہ پنجاب 3900، سندھ 4000، دوسرا یہ ہیں 4300 بلوچستان اور 4600 کے پی کے. آپ ریٹوں میں فرق دیکھ لیں. اچھا ابھی آپ مجھے ون لائنر، کیونکہ مجھے آئی ہیو ٹو ریپ دس اپ، مجھے بتائیں کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ نگران گورنمنٹ کے تھرو ہوا تھا، یہ آپ اس کا بینیفیشری کس کو کہتے ہیں؟ یہ کس گورنمنٹ نے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو امپورٹ کی اجازت دی ہے وہ نگران حکومت کے وقت بھی ٹھیک ہے، ان کو تو پھانسی ہونی چاہیے. کاشتکاروں کا معاشی قتل کیا انہوں نے. یہ پاکستان کا بہت بڑا لاس کیا. پاکستان کے زراعت 5 سال پیچھے چلی گئی اس سے. تو پھر جو موجودہ گورنمنٹ ہے، پھر آپ اس کو، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے جو پالیسی دی ہے خریداری کی وہ نہ خریدنے والی ہے. انہوں نے اندر بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے گندم نہیں لینی. دیکھیں نا گندم ان کے سٹاک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں نا دنیا میں خوشحالی آ رہی ہے، 2-3 ماہ بعد انٹرنیشنل ریٹ بڑھ جائے گا، یہ ایکسپورٹ کر دے جو گندم پڑی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، اگر موجودہ حکومت کہتی ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، مارچ میں ان کی حکومت نہیں تھی؟ مارچ میں 10 لاکھ ٹن آئی ہے، فروری میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. دیکھیں نا کیا آنکھیں بند تھی اس وقت، کیا سوئے ہوئے تھے اس وقت. بالکل. میں بہت تھینک یو سو مچ خالد کھوکھر صاحب فار جوائننگ اس.